شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابلیس شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا ابلیس سے پہلے کوئی شیطان یا جن موجود تھا؟ اللہ پاک نے ابلیس کے لیے جوڑا یعنی اس کی بیوی کب پیدا کی؟ ابلیس کا نکاح کب ہوا اور اس کے بچے کیسے پیدا ہوئے؟ کیا دنیا میں موجود شیاطین و جنات ابلیس کی اولاد ہیں؟ ناظرین گرامی، آئیے پہلے تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا ابلیس کی کوئی اولاد موجود ہے؟ اس بارے میں اللہ پاک قرآن کی سورہ کہف میں فرماتا ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے جو انہوں نے میری جگہ شیطان کو منتخب کیا۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ شیطان جنات میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ ابلیس شیطان کی کثیر اولاد کا ذکر فرما دیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حسن اور قتادہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں شیطان کی ذریت سے مراد شیطان کی اولاد ہے، اور یہ شیطان کی اولاد ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ بنو آدم کی۔ رحمت للعالمین سے ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے ایک جن کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کے لیے ایک بیوی پیدا کی، اسی جوڑے سے تمام جنات کی نسل دنیا میں پھیلی۔ نزہۃ المجالس میں حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ پیدا کرنا چاہی تو شیطان پر غصہ کا القاء ہے۔ غصے کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا کی، اس چنگاری سے حق تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی پیدا کر دی۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس سے نسل پیدا ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو اپنی ہی شرمگاہ میں داخل کیا تو 5 انڈے دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل ذریت یہ ہے۔ حیوات الحیوان میں شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں روایت کچھ اس طرح مرکوز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی داہنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائنی میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے، جس سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں، اور ہر انڈے سے شیطان مرد اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ جنات اور شیاطین 2 الگ مخلوقات ہیں۔ علامہ زمخشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مخلوق پیدا کی ہیں: ملائکہ، شیاطین، جنات اور انسان۔ پھر ان کے 10 حصے کیے، 9 حصے ملائکہ اور 1 حصہ شیاطین، جنات اور انسان۔ پھر ان تینوں کے حصے 10 کیے تو 9 حصے شیاطین اور 1 حصہ جنات اور انسان۔ اس کے بعد جنات اور انسان کے 10 حصے کیے تو 9 حصے جنات اور 1 حصہ انسان۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ انسانوں کے باپ ابو البشر، جنات کے باپ الجان، جبکہ شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں ہے۔ کسی کو موت آتی ہے، جب قیامت سے 40 سال پہلے ابلیس مرے گا تو اسی کے ساتھ سب مریں گے۔ حضرت مجاہد نے شیطان کی بیوی کا نام کرتبہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کام کچھ اس طرح لکھے ہیں: دمبور، جوہر بازار میں شیطان کا دمبور جو ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، عورتوں کو مردوں اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے، صبر جو مصائب کا سبب ہے اور جو ریاکاری کا باعث ہے، مسوت جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، داسم جو اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے اور اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ الغرض شیاطین روزانہ ایک انسان پر کئی مرتبہ اپنے قابو میں کرنے کے لیے حملہ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن مسعود، حضرت نبی مکرم
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں اور شیطانوں میں سے اس کا ہم نشیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ پاک نے قرآن پاک کی بہت سی آیات میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور آج کے جدید دور میں تو شیطان کے مکرو و فریب کے جال بھی بے حد وسیع ہو گئے ہیں اور ان سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ ہی سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں اور جالوں سے محفوظ رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔